پہلی بار اوشا کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ چائے کا پانی چڑھانے کے بعد یوں ہی کچن سے باہر نکل آئی۔ اسے آہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی چلتے چلتے رکتا ہے تو فرش پر جوتے کی ہلکی سی رگڑ گونجتی ہے۔ اس نے ٹھٹک کر اپنے ارد گرد دیکھا، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ جانے کیوں وہ اس آواز کو اپنا واہمہ بھی قرار دینا نہیں چاہتی تھی۔ سناٹے کی گہرائی پر تدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اچانک کچن سے پانی ابل کر گرنے کی شائیں شائیں سنائی دی۔ اوشا چونک کر کچن کی طرف پلٹی۔ اس نے چولہا بند کر کے کیتلی کی نوب گھما دی تاکہ بھاپ نکلتی رہے۔ اس کے بعد وہ وہیں کھڑے کھڑے ایک بڑے سے مگ میں چائے بنانے لگی۔ کچن کا دروازہ چرچراہٹ کی ہلکی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت کچن کا روشن دان زوردار کھٹکے سے واہ ہو گیا اور سرد مرطوب ہوا کا جھونکا اندر آیا تو اوشا کے وجود نے بے اختیار جھرجھری سی لے لی، اور وہ یہ اندازہ نہ لگا سکی کہ یہ کیفیت اس کی سردی کے باعث تھی یا خوف کے۔ پھر اچانک اسے کچن کے دروازے کا خیال آیا جو ذرا دیر پہلے خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اسے بھی اس نے باہر اچانک چلنے والی تیز ہواؤں کا ہی شاخسانہ سمجھا، اور ابھی اس نے چائے کا مگ تھامے کچن سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسے کچن کے دروازے پر کسی کے قدموں کی واضح آہٹ سنائی دی۔ اوشا فطرتاً ایک نڈر تجسس پسند عورت تھی، مگر اس وقت وہ ماحول کے زیر اثر تھی۔ اس نے اسے ایک لمحے کو اندر سے کچھ کمزور سا بنا دیا تھا، مگر پھر بھی اس نے بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یکدم کچن کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے حال کمرے کا نصف سنسان منظر واضح تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر ہواؤں کا شور لمحہ بہ لمحہ بڑھنے لگا تھا۔ اب باقاعدہ دور کہیں بجلی بھی گونجنے لگی تھی۔ بادلوں کی گھن گرج بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اوشا کو اچانک نارائن داس کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ ساحلی علاقے کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اوشا چائے کا مگ تھامے اپنے اطراف گہری نظریں ڈالتی ہوئی ایک آرام دہ کرسی کی طرف بڑھی اور وہاں بیٹھ کر وہ پرخیال انداز میں چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ جانے کیوں اس کی نگاہیں ریسٹ ہاؤس کے داخلی دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ باہر اب باقاعدہ دھواں دار بارش شروع ہو چکی تھی۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اسی اثنا میں اوشا نے چائے کا مگ خالی کر دیا اور ابھی وہ کرسی سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک اسے دروازے کی طرف دیکھ کر یوں لگا جیسے کوئی باہر سے اسے کھولنے کے لیے زور لگا رہا ہو۔ ایک لمحے کو اوشا کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ باہر بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور موسلا دھار بارش کا شور، اور اندر لمحہ بہ لمحہ بڑھنے والا اندھیرا اوشا کے اعصاب پر حاوی ہونے لگے تھے۔ جانے وہ کون تھا جو باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوشا کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا اور وہ اس کیفیت میں دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور قریب پہنچ کر بآواز بلند بولی، کون ہے؟ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ اچانک دروازے نے لرزنا بند کر دیا، مگر اوشا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اب بھی دروازے کے باہر موجود ہے۔ وہ گیا نہیں تھا، کیونکہ دروازے کے پٹ کے نیچے کی چوڑی درز سے باہر چمکنے والی آسمانی بجلی کے ساتھ کسی کے سائے کی بھی جھلک نظر آ رہی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر اوشا کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے پورے وجود میں ہلکی سی کپ کپی طاری تھی۔ پھر نہ جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر آگے بڑھ کر یکدم دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ سامنے نگاہ پڑتے ہی اس کی سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ سامنے ایک عجیب شخص کھڑا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یک ٹک اوشا کو تکے جا رہا تھا۔ وہ خاصا جسیم درمیانے قد کا مالک تھا۔ رنگت الٹے توے کی طرح سیاہ تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ ہولناک بات جس نے اوشا جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کو بھی لرزا کر رکھ دیا تھا، وہ اس کی انتہائی زرد آنکھیں تھیں، پلکوں سے بے نیاز کھلی کی کھلی۔ کون ہو تم؟ اوشا کے منہ سے اٹک اٹک کر نکلا۔ جواباً وہ میکانکی انداز میں بولا، میرا نام گوردن ہے، چوکیدار ہوں جی میں، یہاں لالا جی سے ملنے آیا تھا۔ اوشا کو اس کی آواز عجیب اور کھرکھراتی سی محسوس ہوئی۔ اسے اس کی بے وقت آمد پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس وقت کیا کرنے آئے ہو تم؟ ہمیں یہاں آئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، کہاں مر گئے تھے تم؟
میری پتنی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے ویسے ہی سپاٹ لہجے میں کہا۔ اب ذرا کہیں اوشا کا غصہ کم ہوا، تاہم وہ بدستور درست لہجے میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اب کل ضرور آنا۔ بڑے کڑے دل کے ساتھ اوشا نے اسے اگلے روز آنے کو کہا تھا، حالانکہ ایسے خوفناک چوکیدار کی وہ دوبارہ صورت دیکھنے کی بھی رواداد نہیں تھی۔ اس دوران اوشا نے خاص بات نوٹ کی تھی کہ گوردن کی عجیب پتھرائی ہوئی نظریں اس کے وجود کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اوشا نے دروازہ بند کر دیا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ رات کے جانے کس پہر اوشا کی اچانک آنکھ کھلی۔ باہر اب بارش بند ہو چکی تھی۔ اس کے دائیں طرف اشوک محو خواب تھا۔ اوشا کو اچانک ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل بلا وجہ ہی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ وہ چند ثانیے اسی طرح دم بخود بستر پر پڑی رہی۔ ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا۔ اوشا کو اپنے تنفس کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی گہری نیند سے یوں اچانک کیسے جاگ اٹھی تھی۔ پھر اس کے دل میں جانے کیا آئی کہ وہ آہستگی سے بستر سے اٹھی۔ کمرے میں شمع روشن تھی۔ اس کی لو اوشا کو پھڑپھڑاتی محسوس ہوئی۔ اوشا کا دل جانے کیوں ایک غیر مرئی خوف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ اشوک کو جگا دے۔ اس نے اس ناقابل بیان خوف سے چھٹکارا پانے کی خاطر دوبارہ بستر پر لیٹنے کی بھی کوشش کی، مگر نیند، ندارت، سناٹا، ویرانی، خوف، وسوسے، یہ بھی کسی افریز سے کم نہیں تھے۔ اوشا نے اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے ابھی کوئی یکدم دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت ایک تیز چیخ کی آواز نے اوشا کے ٹھٹکتے ہوئے دل کو بری طرح دھڑکا کر رکھ دیا۔ چیخ اتنی زوردار اور واضح تھی کہ اوشا اس وہم پر محمول کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ دوبارہ بستر سے اٹھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ چیخ ریسٹ ہاؤس کی عقبی طرف سے ابھری تھی۔ اس کمرے کا ایک دریچہ مذکورہ سمت میں کھلتا تھا۔ اوشا دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی طرف بڑھی اور آہستگی سے پردے کو سرکا کر مرتعش ہاتھوں سے دونوں پٹ کھول دیے۔ ہلکی ٹھنڈ کا احساس اپنے چہرے پر ہوا اور اسے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ باہر ہر سو دھند آلود تاریکی کا راج تھا، البتہ آسمان برسنے کے بعد قدرے صاف ہو چکا تھا۔ آخر راتوں کا چاند آوارہ بدلیوں میں چھپ گیا تھا، جبکہ ٹمٹماتے تاروں کی روشنی میں فضا ملگجی سی نظر آ رہی تھی۔ اوشا نے سامنے اس ملگجی سی اور مدھم روشنی میں اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں۔ ریسٹ ہاؤس کا اس عقبی حصے کی طرف کا بھی علاقہ دور تک جنگل میں گھرا ہوا تھا۔ بانس اور تاڑ کے درخت بے جان ہیولوں کی طرح استدا نظر آ رہے تھے۔ اچانک اوشا چونکی۔ ذرا دور اسے بانس اور تاڑ کے جنگل میں ایک قدیم طرز کی عمارت کا خاکہ نظر آیا۔ وہ سانس روکے کبھی واضح اور کبھی غیر واضح ہوتے اس ہیولے کو تکتی رہی۔ اس پرانے طرز کی حویلی کو دیکھ کر اوشا نے اندازہ لگایا کہ وہ چیخ اس حویلی سے ابھری تھی۔ تب پھر اچانک دوسری بار چیخ کی آواز ابھری اور اوشا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ چیخ بڑی کرب انگیز تھی۔ اس چیخ میں ایک فریاد اور ناقابل بیان سی اذیت پنہاں تھی۔ اس کے بعد پھر تیسری بار چیخ ابھری، مگر اس بار نسبتاً آواز ذرا دھیمی تھی۔ پھر اچانک ہی اوشا کو ایسا لگا جیسے کوئی سسک سسک کر رو رہا ہو۔ اس پراسرار حویلی کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ خاموشی میں یہ آواز اور بھی صاف سنائی دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوشا کی خوف زدہ نظریں حویلی کی سال خوردہ عمارت پر جیسے جم کر رہ گئی تھیں۔ دل اسے کنپٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چیخیں اب واضح طور پر کرراہوں اور سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ تب اگلے ہی لمحے اوشا نے اپنا دل ذرا مضبوط کیا اور حواس بحال کیے، اور ایک فیصلہ کرنے کے بعد کھڑکی بند کر کے واپس مڑی۔ چند ثانیے وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کے فطری تجسس نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ وہ اب ان چیخوں کا کھوج لگانا چاہتی تھی،